أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو سید منیب حسن بخاری کا سلام۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ اخلاص کی اہمیت اور قدر کو جاننا ہے۔ یہ بہت ہی مختصر مگر انتہائی عظیم صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، یکتائی اور بے مثال صفات ان 4 آیات پر مشتمل بتائی گئی ہے، لیکن معنی کے بیان ہوئی نہیں ہے۔ یہ صورت صرف اعتبار سے پورے عقیدے توحید کا خلاصہ سمجھی جاتی ہے۔ اس کا تعارف یوں ہے کہ یہ سورہ، اس کا نام سورۃ الاخلاص ہے، یہ 4 آیات پر مشتمل ہے اور یہ مکی صورت ہے جو کہ مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا اخلاص کا مطلب ہے کہ یہ خالص ہے، خالص کرنا یعنی عبادت اور عقیدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رکھنا۔ اور اس کی شان نزول جو یوں ہے کہ کفار مکہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے، وہ کیسا ہے، اس پر یہ صورت نازل ہوئی تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ کسی جیسا نہیں، اللہ نہ کسی جیسا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اور اس آیات کی کچھ تفسیر ہیں، جس میں نمبر 1 پر ہے قل هو اللہ احد۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ تشریح ہے کہ احد کا مطلب صرف ایک نہیں بلکہ ایسا یکتا جو اپنی ذات، صفات اور قدرت میں بے مثال ہو۔ دنیا میں بہت سی چیزیں ایک ہوتی ہیں مگر ان جیسی دوسری بن سکتی ہیں، لیکن اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ نمبر 2 پر ہے اللہ الصمد۔ ترجمہ ہے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے۔ اس کی تشریح ہے کہ صمد کا مطلب ہے جو سب کی حاجتیں پوری کرے، جو خود کسی کا محتاج نہ ہو، ساری مخلوق اس کی محتاج ہو۔ اب اس میں فرشتے بھی ہیں، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چرند پرند سب ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اس کے بعد ہے لم یلد ولم یولد۔ ترجمہ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ یہود، عیسائیوں اور مشرکین کی غلط عقائد کی تردید کی گئی تاکہ بتایا جا سکے کہ اللہ نہ باپ ہے اور نہ ہی بیٹا۔ اس کے بعد لاسٹ اور سب سے آخری اور بالخلوص آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ مطلب کہ اللہ کی ذات، قدرت، علم، رحمت اور صفات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں، کوئی اس کے مقابلے کا نہیں۔ انسان اللہ کو اپنی عقل یا مثالوں سے مکمل نہیں سمجھ سکتا، لیکن اس لیے اللہ پاک نے اسلام میں کسی ایسے تصور یا مجسمے کا حقیقی طور پہ عملی جامہ پہنانے کے لیے اس صورت کو نازل کیا تاکہ پتہ لگ سکے کہ وہ خدا لم یزل قدرت جو کہ پوری جہانوں کو پالنے والا ہے، اس کی کیا نسبت ہے، وہ کیسا ہے۔ تو یہی ہمیں ملا کہ وہ بے مثال ہے اور نہایت تعریف کے لائق ہے۔ جس قدر تعریف کی جائے اس قدر ہی کم ہے۔ اس کی فضیلت یوں ہے کہ صحیح بخاری میں یہ سورت قرآن کے 1/3 حصے کے برابر مانی گئی ہے، اور سورہ صحیح بخاری میں بتایا گیا کہ یہ قرآن کا 3 حصہ ہے۔ 1/3 مطلب 3 حصہ، 3 دفعہ پڑھنے پر اس کو ہمیں ایک قرآن مجید کے برابر کا ثواب حاصل ہو سکتا ہے۔ اور رسول اکرم سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو نمازوں میں سونے سے پہلے اور مختلف اذکار میں پڑھا کرتے تھے۔ جو شخص محبت سے اسے پڑھے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اور پھر آخر میں ہمیں اس سے ایک جو ہے اہم سبق جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ صرف ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ ایک ہے، اللہ ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، کوئی چیز اللہ جیسی نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اس سورت کے معنی
اس صورت کی تفسیر، اس صورت کی فضیلت اور اس صورت کی حکمت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ یہ صورت بہت ہی خوبصورت صورت ہے اور اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو اس صورت کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔